إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيضا إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون خزي وندامة إلى يوم القيامة. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اجتماعیت اور جماعتی نظام، اتحاد اور اتفاق یہ اس دین اور اس شریعت کی روح ہے اور اس کی اساس ہے، بنیاد ہے، جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں متعدد آیتوں کے ذریعے حکم عطا فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگو، اللہ رب العزت کی رسی کو ایک ساتھ ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور معاشرے اور سماج میں اختلاف اور انتشار، تفرقہ بازی، گروپ بندی، اس سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو نرم بنایا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کو، اجتماعیت کو، اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑو. وَإِيَّاكُمُ الْفُرْقَةَ،
اور اختلاف اور افتراق اور انتشار سے بہت دور رہو. لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامیر ولا امیر الا بطاعہ. اسلام کا تصور نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے مگر جماعت سے، اور جماعت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے مگر امیر سے، اور امیر کا کوئی معنی اور تصور نہیں ہو سکتا ہے جب تک امیر کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی جائے. ملکی پیمانے پر ہو یا جماعتی پیمانے پر ہو، صوبائی پیمانے پر ہو یا ضلعی پیمانے پر ہو، جماعت اور جمعیت کا نظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ایک نعمت کے طور پر ملا ہوا ہے، اور سالوں سال بلکہ سینکڑوں سال سے نظام اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہمیں اور آپ کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر اس نعمت کی قدر اور اہمیت کو سمجھنا ہے تو ان علاقوں کو دیکھ لو، ان گاؤں شہروں کو دیکھ لو، ان ملکوں کو دیکھ لو جہاں پر جماعتی نظام، جہاں پر اتحاد و اتفاق کا نظام یہ پارا ہو چکا ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی اور خونی دشمن ہیں. روزانہ سینکڑوں اور دسیوں اور بیسیوں لاشیں صرف اور صرف اس بنیاد پر، اور کتنے تنازعات اور کتنے جھگڑے اور کتنے مسائل صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہاں پر سسٹم اور نظام اور جماعتی طاقت اور جماعتی قوت نہیں. میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکرگزار ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے رب العزت کی شریعت کے ضابطوں اور اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، ہم چاہے یہ عہدے اور مناصب کو لے لیں اور چاہے عہدہ اور مناصب کو کسی کو دینے کو لے لیں، یعنی عہدے اور منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ عہدہ اور منصب یہ اس شخص کے لیے بہت بڑی امانت ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے اس منصب پر بٹھایا ہے. لیکن یاد رکھو، اس منصب پر بیٹھنے سے پہلے اور اس منصب پر آنے سے پہلے ہم عوام الناس کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم بزرگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عہدہ منصب کسی کو دینا بہت بڑی امانت ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں کہ جب کوئی گاؤں کا ذمہ دار بن گیا، کوئی گاؤں کے منتظمہ کمیٹی کا ممبر بن گیا، کوئی کسی اور عہدے پر فائز ہو گیا، تو ہم اس بات کو تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اور اس عہدے اور منصب پر بیٹھنے والے کو اللہ رب العزت کا خوف کھانا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، ہم اس کو بھی محسوس کریں کہ اس عہدے اور منصب پر بٹھانا جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے. اللہ کے بندو، اس امانت کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے. کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کسی سے ہمارے مفاد وابستہ ہے، کسی سے ہمارے کوئی اور مسائل ہے، اس بنیاد پر کسی کو کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، اس بنیاد پر کسی کو اور کوئی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں، اہل علم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، جس میں یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے دیکھا، ان کے اندر جو صلاحیت ہے اور ان کے اندر جو قابلیت ہے، ان کو جیل سے نکال کر کے وہ اپنے شاہی محل میں لایا، اور یوسف علیہ السلام کو ذمہ داریاں دینے کے لیے جب اس نے چاہا اور اس نے پیشکش کی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں مجھے ذمہ داری دینی ہی ہے اور مجھے کوئی ذمہ دار بنانا ہی ہے تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے پر مامور کر دیجئے. یوسف علیہ السلام نے جو دو بات بتائی میرے بھائیوں، علماء نے اس کو بنیاد بنایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیگر حدیثوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو قاعدہ بنایا ہے، اس کو قانون بنایا ہے، اس کو اس معاملے کا رکن رکین بنایا ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے ہمیں اس کے اندر دو اوصاف دیکھنا چاہیے. کہا انی حفیظ علیم. حفیظ مانے میں حفاظت کرنے والا ہوں،
میں جو کچھ میرے ذمے آپ دو گے، جو ذمہ داری میرے ذمہ دو گے، رعایا کو میرے حوالے جو کرو گے، جو بھی آپ کی پراپرٹی اور ملکیت میرے اندر میں آئے گی، میں اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کروں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور کہا میں علم رکھتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے، رب العزت نے مجھے وحی سے سرفراز فرمایا ہے، میں علم والا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ علم یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمارا ذمہ دار، ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس علم ہو میرے بھائیوں۔ اور جب انسان کے پاس علم ہوگا تو انسان کے پاس عمل ہوگا، انسان کے پاس علم ہوگا تو انسان کے پاس تقوی ہوگا، انسان کے پاس علم ہوگا تو انسان کے پاس اللہ کا خوف ہوگا، انسان کے پاس علم ہوگا تو انسان کے پاس اللہ رب العزت کی خشیت اور اس کا ڈر ہوگا میرے بھائیوں۔ تو علم والا ہونا چاہیے، جس کو معلومات ہو، جس کو جو ہے جانکاری ہو، جس کو شریعت کی بنیادی چیزوں کا علم ہو، اور دوسری بات وہ امانت دار ہو جو اس کی حفاظت کر سکے، اس عہدہ، اس منصب، اس ذمہ داری کی حفاظت کر سکے۔ اب میرے بھائی، ہمارے جو بھائی کسی کو کوئی ممبری پوسٹ پر بٹھاتے ہیں، کوئی کسی عہدہ منصب پر بٹھاتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اعتراض ضرور اس بات پر ہے کہ یہ ذمہ داران اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کرتے ہیں، مگر میرے بھائی آپ ذمہ داری کو ادا کرتے ہو کیا؟ آپ ان دونوں اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی کو کسی چیز کے لیے تحریک اور تائید پیش کرتے ہو، ذمہ داری کے لیے مناسب سمجھتے ہو، ذمہ داری کے لیے نام دیتے ہو؟ آپ اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں، اور پوچھ لو میرے بھائیوں کہ اگر یہ دو چیزیں نہیں، یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری دوستی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے اس سے مفاد وابستہ ہے، اس نے میرا یہ کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دو ذمہ داری جو ہے، یہ ذمہ داری، یہ دو شرطیں اور دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ اس کا نام پیش کرتے ہو، اللہ رب العزت جاننے والا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کسی چیز کی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے اندر کیا وجہ ہے، کیوں دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا حساب لینے والا ہے، اور یہی امانت داری ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، لوگوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچاؤ، امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اگر آپ کے دل میں اطمینان نہیں ہے کسی کے تعلق سے کہ یہ ذمہ داری کو نبھا سکیں گے، مگر کسی دوسری وجہ سے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو، آپ امانت میں خیانت کرتے ہو، اور آپ نے امانت کو جو ہے کیا نام ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، امانت کی اہمیت کو دیکھیے۔ میں صبح پڑھ رہا تھا اس طرح کی حدیثوں کو، اس موضوع کو، تو سبحان اللہ بہت لمبی حدیث ملی مجھے، پلسرات پر گزرنے والی حدیث۔ تو میں نے اس حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کہ نام وہ لمبا واقعہ ہے کہ جب لوگ میدان محشر میں ہوں گے تب جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کے پاس جائیں گے، سبھی کو معلوم ہے حدیث، سب لوگ معذرت کہیں گے میرے بس کی بات نہیں، میرے کی بس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فیقوم، مسلم کی روایت ہے، فیقوم فیؤذن لہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، آپ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، آپ کو اجازت دی جائے گی شفاعت کی۔ اس کے بعد ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، پھر پلسرات کو قائم کیا جائے گا، پلسرات رکھا جائے گا جہنم کی پیٹھ پر۔ پلسرات ہے، سبھی کو معلوم ہے جسے پلسرات کہتے ہیں، اس پہ سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا، مومن ہو، کافر ہو، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، صالح ہو، سب کو پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ امانت داری کو اور رشتہ داری کو، الامانہ والرحم، ان دونوں کو چھوڑا جائے گا، اور یہ دونوں آ کر کے ایک پلسرات کے داہنے اور ایک پلسرات کے بائیں وہاں پر کھڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، وہاں روزے کا ذکر نہیں ہے، وہاں توحید کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر جو ہے حج کا ذکر نہیں ہے۔ ایک طرف امانت کھڑی ہوگی،
دوسرے طرف رشتہ داری کھڑی ہوگی اور آپ کو پلسرات سے گزرنا ہوگا. آپ نے سمجھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں کہنا چاہا ہے کہ اگر امانت میں کوتاہی ہے, اگر رشتہ داری میں کوتاہی ہے, آپ پلسرات پار نہیں کر پاؤ گے, جہنم میں گر جاؤ گے والعیاذ باللہ. کتنی بڑی بات ہے امانت. مجھے نہیں یاد آتا ہے, پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی لیکن ذہن میں نہیں, ورنہ مسلم تو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, لیکن ذہن میں نہیں تھی. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے کہ پلسرات سے پار کرنا. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کے بغل میں کھڑے ہو کر کے کہیں گے رب سلم رب سلم سلم, اے اللہ تو حفاظت فرما, اے اللہ تو حفاظت فرما. آدمی پلسرات سے گر گیا, وہاں موٹے موٹے وہ لگے ہوں گے میرے بھائیوں کہ جس سے کھینچ کر کے جہنم میں گرا دے گا وہ پلسرات. امانت اور رشتہ داری داہنے اور بائیں کھڑے ہوں گے. مسلمانوں, امانت بہت بڑی چیز ہے. ہم چیزوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں, ہم یہ حساب کے دن کو خیال نہیں رکھتے ہیں, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور سنیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت یہ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر اور تشریح میں کہ یعنی اللہ نے امانت داری کو فطرت میں ڈال دی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, پھر قرآن نازل ہوا اور پھر حدیثیں آئی. لوگوں نے امانت کی اہمیت کو قرآن سے بھی جانا اور امانت کی اہمیت کو حدیثوں سے بھی جانا. پہلے اللہ نے امانت آپ کے دلوں کی گہرائی میں اتار دیا ہے اور پھر قرآن حدیث میں اس کو بیان کیا ہے. بتائیے, ہماری فطرت میں ہے امانت داری, بغاوت ہے فطرت سے جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں. میرے بھائیوں, امانت کو ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, اس کو ہم سمجھیں میرے بھائیوں. بہت اہم چیز ہے اللہ کے بندو کہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ عہدہ اور منصب کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بہت کلیئر اور صاف ہے اللہ کے بندو کہ اگر کوئی شخص عہدہ کا مطالبہ کرتا ہے یا اگر کوئی شخص عہدہ کا لالچ رکھتا ہے, چاہتا ہے یہ عہدہ مجھے مل جائے, یہ منصب مجھے مل جائے, میں یہ ممبر بن جاؤں, میں اس عہدے پر آ جاؤں, اگر کوئی چاہتا ہے دل سے, اگر اس کی لالچ رکھتا ہے, ایسے شخص کو بنانے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. میرے بھائی, عہدہ اور منصب اس کو نہیں دیا جاتا جو چاہتا ہے, عہدہ اور منصب اس کو دیا جاتا ہے جس کو پبلک چاہتی ہے. عہدہ اور منصب اس کو دیا جاتا ہے جس کو اہل علم چاہتے ہیں, جس کو ذمہ داران چاہتے ہیں, جس کو سمجھدار چاہتے ہیں, جس کو قوم کے جو ہے غیور اور قوم کے جو ہے کہ نام حساس لوگ چاہتے ہیں. عہدہ اور منصب مانگنے والے کو نہیں دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے میرے بھائیوں, میرے نوجوان. تو اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہمارا ملکی نظام ہو یا ہمارا اور گاؤں کی جماعتوں کا نظام ہو, وہاں پر جو آدمی جس کو لوگ چاہتے ہیں وہ اس کو دستخط کرنا پڑتا ہے یا فارم بھرنا پڑتا ہے, وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. اس کا چاہنے سے تعلق نہیں میرے بھائیوں. مین چیز یہ ہے, چاہنے سے تعلق یہ ہے کہ لوگ آپ کو پیشکش نہ کریں, لوگ آپ کے پاس نہ آئے, آپ لوگوں کے پاس جاؤ کہ مجھے جو ہے کیا نام ہے ذمہ دار بناؤ, مجھے یہ فلاں عہدہ دے دو, مجھے منصب دے دو. دیکھیے سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا ذر انی اراک ضعیفا, اے ابو ذر تم کو میں ذرا کمزور محسوس کرتا ہوں. وانی احب لک ما احب لنفسی. ابو ذر کے لیے بہت بڑی فضیلت. علماء نے اس حدیث کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضیلتوں میں شمار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ چیز تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کسی صحابی سے کہہ دے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. کہا ابو ذر کبھی 2 آدمی کا بھی ذمہ دار نہ بننا, کبھی 2 آدمی کا, ارے ہزاروں کی بات تو چھوڑو, اتنے بڑے سسٹم کا تو چھوڑو, 2 کا بھی ذمہ دار مت بننا اور کبھی کسی یتیم کے مال کا نگراں مت بننا. یہ یتیموں, یہ بیواؤں کا مال ہے, یہ ان کی نگرانی ہے, یہ غریبوں اور مسکینوں کا سسٹم ہے, یہ ان کی حفاظت کی بات ہے. کہا مت بننا میرے بھائیوں. مسلم کی روایت ہے. اور عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسأل الامارہ, اے عبد الرحمن ابن سمرہ سن لے غور سے, کبھی امارت عہدہ منصب کو طلب مت کرنا, ڈیمانڈ مت کرنا. کیوں بھائی ڈیمانڈ مت کرنا؟ دیکھو اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اس کا اثر معاشرے اور سماج پر کیا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے ڈیمانڈ کیا
اور تیرے ڈیمانڈ سے لوگوں نے تجھ کو محتاج دے دیا تو پھر جو ہے کیا نام ہے اللہ کی مدد تجھ کو نہیں ملے گی، تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز کے حوالے کر دے گا وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک پیاری دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو دوسروں کے حوالے کر دیا، ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ فرمایا اگر مانگ کر پاؤ گے تو اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اللہ کی مدد نہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر بغیر مانگے لوگوں کی چاہت ہے، لوگوں کی خواہش ہے، لوگ آپ کو مناسب سمجھ رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے جو ہے اس کو چاہتے ہیں، تو آپ اگر تیار ہو جاتے ہو، اور تیار ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ میں ان بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم سے بالکل دور رہنا ہی بہتر ہے، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اگر لوگ آپ کو کسی عہدے کا مناسب سمجھ رہے ہیں، مستحق سمجھ رہے ہیں، آپ گاؤں کے لیے مفید سمجھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو ضرور پہنچائے، پھر اس سے کنارہ کشی نہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایک آدمی بھائی کی بات کی ہے، یہاں تو پوری گاؤں کو فائدہ پہنچانا ہے، پورے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور سنیے مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، عہدہ کسی کو دینا یہ بھی امانت ہے، اور عہدہ لینا یہ بھی امانت ہے۔ ہم لوگ صرف لینے کو امانت سمجھتے ہیں، دینے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے لیے بھی نام پیش کر دیتے ہیں، کس کے لیے بھی تحریک تائید ہو جاتی ہے، بعد میں سوچتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دینا بھی امانت ہے اور لینا بھی امانت ہے، جیسے لینے کا حساب ہوگا ویسے دینے کا حساب ہوگا۔ اور اگر ایک طرف دیکھا جائے تو دینے والے زیادہ ذمہ دار ہیں لینے والے سے، کیوں اگر دینے والے نہیں دیتے تو اس کو عہدہ ملتا۔ آج یہ شیطان جو بیٹھا ہوا ہے ہمارے سروں پر میرے بھائیوں، اس کی پوری ذمہ داری ان لوگوں پر پڑتی ہے جنہوں نے اس کو اس کرسی تک پہنچایا ہے۔ پورا ملک چیخ رہا ہے، پورا ملک کراہ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں لوگ دواؤں کے لیے، روزی روٹی کے لیے، امن شانتی کے لیے، اور یہ شیطان پورے ملک کو برباد کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو اس کرسی تک پہنچایا ہے یاد رکھیں وہ اللہ کے جواب دہ ہوں گے۔ جتنے لوگوں کا مرڈر ہوگا، جتنی عزتیں پامال کی جائیں گی، جتنا یہ ملک برباد ہوگا، اللہ ایک ایک سے حساب لے کر کے رہے گا، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اس کا بدلہ 5 لاکھ روپے لیے ہوں، آپ نے 50,000 روپے لیے ہوں، آپ نے کروڑ لیے ہوں، اگر آپ نے ایسے لوگوں کو ترشیح کی ہے اور ترجیح دی ہے تو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن جانتے ہو کیا ہوگا؟ خزي و ندامہ، رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن جو اس کو لے گا اس کے حق کے ساتھ، مطالبہ نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں، اور لینے کے بعد ماشاءاللہ آپ نے اپنی ذمہ داری بھی ادا کی تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق ہیں قیامت کے دن، جب پوری دنیا تڑپ رہی ہوگی۔ اس میں پہلا نام اس امیر، اس عہدیدار کا نام ہے جس نے اس کا حق ادا کیا ہو اور انصاف کے ساتھ اس کو ادا کیا ہو، اس کا پہلا نام ہے، اس کی فضیلت بھی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آخری بات اپنی کہہ کر کے ختم کروں گا کہ اللہ کے بندو، جب ہم ان سارے اصول ضابطوں کو اپناتے ہوئے ہم اقدامات کریں، اس کے بعد اگر ہمارا مشورہ، ہماری بات، یا ہم جو چاہ رہے اس میں ہم کامیاب نہ ہوں تو یہ ہماری دشمنی، کسی سے ناراضگی، کسی کے لیے کینہ کپٹ، کسی سے جھگڑا، کسی سے انتشار، یہ اس کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ اس کا ذریعہ نہیں ہو۔ آپ نے بہترین مشورہ دیا، اللہ کو نہیں منظور تھا، مشورہ رد کر دیا گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اللہ کے ہاں ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آپ
کسی طرح سے جماعت میں انتشار، کسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کو ٹھیس پہنچانا، کسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے دل میں کینہ کپٹ دشمنی، کسی طریقے سے کسی کی عزت کو چھاننا، کسی طریقے سے کسی کو گالی گلوچ، کسی طریقے سے کسی کے تعلق سے دشمنی کا اظہار، یہ نہیں، یہ چیز وہی دفن ہو جانی چاہیے۔ بات ہوئی، میٹنگ ہوئی، مجلس ہوئی، معاملہ طے ہو گیا، اس مجلس سے نکلیں، آپ دعا پڑھ لیں، کہہ لیں ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا، وہاں بات ختم، نہ اس کے بارے میں تبصرے، نہ اس کے بارے میں باتیں، آگے کے لیے بڑھیے، آگے کے لیے جو ہے قدم بڑھائیے، آگے بہت کچھ آپ کو جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ان اصولی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں تو اپنے شریعت کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا، اے اللہ یہ کورونا کی جو نئی شکل آئی ہے رب العزت پورے مسلمانوں کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ دنیا پھر اسی طرف بڑھ رہی ہے جس مصیبت میں ہم پیچھے تھے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے ہم کو موقع دیا لیکن ہم گناہوں سے توبہ ہم نے نہیں کیا۔ اے اللہ ہم نمازوں کی طرف نہیں آئے، ہم دین کی طرف نہیں آئے، جیسے بے دینی کا ماحول پہلے تھا اس مصیبت کے آنے سے پہلے، بعد میں بھی وہی نظر آ رہا ہے۔ رب العزت ہم کو اور ایک موقع دے دے، تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ 2 رمضان ہم نے کیسے گزارے رب العالمین تو زیادہ بہتر جانتا ہے، آنے والے اس رمضان کی حفاظت فرما، ہم قیام سکون سے کر سکے، ہم روزے سکون سے رکھ سکے، ہم تجھ سے دعائیں کر سکے اور ہم تیری عبادت کر سکے، ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔